محبت تم سے ہے جانا، اسکلم سونی رائٹس، قسط نمبر 7۔ جب علی کو علم ہوا کہ عالیہ واپس پاکستان جا چکی ہے اور کسی نے اسے اطلاع تک نہیں دی تو اس بات پر وہ شدید برہم ہوا۔ ساتھ ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی عالیہ سے بات نہ ہو پانے اور عالیہ کے بغیر بتائے چلے جانے میں بھی کافی حد تک زارا کا ہاتھ ہے۔ بس عالیہ کے جاتے ہی علی نے بھی لندن میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر پاکستان روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اسے لگا گویا وہ انجان سی لڑکی اپنے ساتھ اس خوبرو نوجوان کا دل بھی لے گئی ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ آج اس تک نہ پہنچا تو ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ اس کے دل کو کبھی کسی نے متاثر نہ کیا ہو، جسے کبھی لفظ محبت کی خبر تک نہ ہو۔ اکثر محبت انہی لوگوں سے اپنا تعارف کروا کر انہیں دیوانہ بنا دیتی ہے۔ سپہر کا وقت تھا۔ آج اسپن کی جانب سے اطلاع ملتے ہی علی آخری دفعہ دانیال سے ملنے اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے اس کے ہاسٹل ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ دانیال سادہ سی سرخ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا پڑھائی میں مصروف تھا۔ دروازے کی دستک پر وہ چونکا اور کمرے سے نکل کر دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی دانیال نے علی کو پایا جو سیاہ ٹی شرٹ پر جینس کی جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ ماتھے پر بکھری بال اور انتہائی بجھا ہوا اداس چہرہ دیکھ کر دانیال نے فوراً بنا کچھ کہے علی کو اندر لا کر صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا اداس کیوں ہے؟ پانی کا گلاس علی کو پکڑاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر دانیال نے اداسی کا سبب دریافت کیا۔ یار وہ واپس جا چکی ہے۔ افسردگی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر جھکائے علی نے اپنا مسئلہ ایک ہی جملے میں سمیٹ کر بیان کر دیا۔ کیا عالیہ چلی گئی؟ کب گئی؟ اور جانے سے پہلے تمہیں کچھ بتایا؟ دانیال نے چونک کر حیرت سے سوالات کی بجاڑ کر دی۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا تھا کہ وہ جائے گی، اور اس کے جانے کا مجھے آج ہی پتہ چلا ہے اسپن سے۔ بہت پریشان ہوں اور مجھے زہرا پر بھی شدید غصہ آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پروپوزل سے انکار کے بعد ان پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کی ذمہ دار وہی ہے۔ علی نے زہرا کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اپنی گرفت سخت کی کیونکہ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا۔ اچھا میرے بھائی ریلیکس کر، تو پریشان مت ہو، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ دانیال نے محسوس کیا کہ غصے کے عالم میں علی گلاس کو اتنی زور سے پکڑے ہوئے ہے کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ بس اب اس کا ایک ہی حل ہے اور یہی میں نے سوچا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان جاؤں۔ غصے کے سمے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنا جبڑا بھینچے ہوئے علی نے اپنا بھی فیصلہ دانیال کو سنایا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یوں پڑھائی چھوڑ کر تمہیں نہیں جانا چاہیے، اور پھر پورے پاکستان میں اسے کہاں ڈھونڈو گے؟ اب وہ چلی گئی تو چلی گئی، یہ لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، کوئی اور مل جائے گی یار۔ دانیال نے اس کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے نہ جانے کا مشورہ دیا، جس پر علی نے غصے سے بھری انگار آنکھیں یکدم دانیال کی جانب گاڑ دی۔ گویا وہ خوخار شیر اگلے ہی لمحے دانیال کو اس کے جملے پر ناکو چنے چبوا دے گا۔ باڑ میں جائے پڑھائی، پاکستان تو کیا میں اس کے لیے پوری کائنات بھی چھان سکتا ہوں، اور کوئی اور مل جائے گی کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم پاس یا دل لگی نہیں کی، محبت کی ہے، عشق کیا ہے میں نے اس لڑکی سے۔ اگر وقت پر عالیہ سے بات نہیں کی تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا، بہت دیر ہو جائے گی اور میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ علی تیش میں آتے ہوئے بھاری رعبدار آواز اور غصیلے لہجے میں دانیال کو جھڑکنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی ریلیکس ہو جا، میں تو صرف مشورہ دے رہا تھا یار، باقی دیکھ جو بھی فیصلہ ہوگا تیرا میں اس میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر کہے گا تو میں بھی پڑھائی چھوڑ کر تیرے ساتھ پاکستان آ جاؤں گا، تمہارے بہت احسان ہے مجھ پر۔ نہیں میری جان تم یہیں رہو، 1 سال کی بات ہے، پھر ویسے بھی پڑھائی مکمل کر کے تمہیں پاکستان ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، لیکن وہاں جو بھی ہو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ دانیال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا۔ دانیال اس کی کیفیت سے جان چکا تھا کہ اب اس دیوانے کو کوئی بھی مشورہ دینا بیکار ہے اور اس کی مرضی میں ہی راضی ہونا بہتر ہے۔ علی تو اپنا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ جانے بنا کہ کیا اتنے بڑے ملک میں وہ لڑکی اسے مل پائے گی، کیا وہ اسے اپنانے کے لیے اتنی آسانی سے تیار ہو جائے گی، یا امتحان ابھی باقی تھا، یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی منصوبے کے اپنا سامان باندھ کر اپنے وطن روانہ ہو گیا تھا۔ اسی لڑکی کے خیالوں میں جہاز کا طویل ترین سفر طے کرتا وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترا اور پرائیویٹ ٹیکسی لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لڑکی اس سے کیا کیا کروا رہی تھی؟ واقعی یہ محبت تھی، گہری محبت جس میں وہ اپنی عقل کھو چکا تھا، وہ ساری سمجھداری فراموش کر چکا تھا۔ وہ ذہین ترین انسان محبت میں پڑھ کر اب کہیں سے بھی ذہین نہ لگ رہا تھا۔
پاکستان کی سرزمین پر شام مکمل ڈھل چکی تھی اور آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ علی ٹیکسی میں اپنے گھر پہنچا۔ بلیک ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پر اسکن کلر کی جیکٹ پہنے وہ ٹیکسی سے اتر کر مین گیٹ کے قریب پہنچا۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی سے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ علی نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا اور آہستگی سے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے گارڈ کو ٹیکسی کا کرایہ دینے کا کہا کیونکہ اس وقت علی کے پاس پاکستانی کرنسی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گارڈ نے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر علی کو مطمئن کیا۔ گیٹ پر کھڑا علی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے لان کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ لان میں ہی تھا کہ اسے ایک ملازم ملا جو قدموں کی ہلکی آہٹ سن کر گیٹ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ علی بھائی آپ یوں اچانک؟ ملازم نے علی کو سامنے پا کر حیرت سے پوچھا۔ شش، آہستہ بولو، کچھ سن نہ لے۔ علی نے فوراً اپنا بیگ زمین پر رکھا۔ اپنی داڑھی میں چھپے نامی لب پر انگلی رکھ کر اس نے سرگوشی نما آواز میں ملازم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ بتاؤ گھر پر اس وقت کوئی ہے یا نہیں؟ جب ملازم اس کا اشارہ سمجھ گیا تو علی نے دھیمے لہجے میں پوچھا، جی علی بھائی سب گھر پر ہیں۔ ملازم نے بھی اسی طرح آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا، گیٹ کے پاس میرا کچھ سامان پڑا ہے، اسے میرے کمرے میں رکھ دو۔ ملازم نے اس بات میں سر ہلایا اور سامان اٹھانے چلا گیا جبکہ علی اندر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ طویلان کا سفر طے کر کے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا گھر ایک وسیع اراضی پر مشتمل عالیشان مینشن تھا۔ لان کے قریب پارکنگ ایریا میں شاہ خاندان کے 3 چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور دوسری جانب سوئمنگ پول تھا۔ علی مینشن کے لاؤنج میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے تمام گھر والے اس کی آمد سے بے خبر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ آہستگی سے ڈائننگ ٹیبل کی جانب وہ دبے پاؤں اپنی والدہ کے قریب بڑھ رہا تھا کہ پیروں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ علی، ایک دم بےتابی میں اپنے فرزند کا نام لیتے ہوئے وہ بلند آواز میں پکار اٹھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اجرت میں آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس جذباتی ملاقات کے دوران دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ علی کے والد فیصل شاہ اور بہن سارہ بھی شبانہ بیگم کی پکار پر مڑے تو واقعی علی کو وہاں کھڑا پایا۔ دونوں علی سے پرمسرت انداز میں ملے۔ سب علی کی یوں اچانک آمد پر خوش بھی تھے اور حیرت زدہ بھی۔ سب خیریت ہے؟ بنا بتائے آ گئے ہو یوں اچانک؟ علی کی والدہ نے آنے کی وجہ جاننا چاہی۔ ہاں بھائی، کیسے آنا ہوا پھر؟ وہ بھی اس طرح اچانک؟ علی والدہ کو جواب دینے ہی والا تھا کہ والد نے بھی ماتھے پر بل ڈالے متعجب انداز میں سوال کر ڈالا۔ اب وہاں پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا، سو اس لیے سوچا کہ اپنے وطن کا رخ کیا جائے، اپنے گھر والوں کے پاس۔ علی نے گھر والوں کو اپنی واپسی کی اصل حقیقت نہ بتائی۔ بتا تو سکتے تھے کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ والد نے ہلکی سی برہمی کا اظہار کیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کو سرپرائز دیا جائے بنا بتائے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یوں اس طرح پڑھائی چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ اب تو ویسے بھی 1-2 سال کی بات تھی، اور آپ بھی کمال کرتے ہیں فیصل۔ اصل بات پوچھنے کے بجائے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا کر کیوں نہیں آیا؟ شبانہ بیگم نے حیرت اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شریک حیات کو بھی ٹوکا۔ شبانہ بیگم، اب جب سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی آیا ہوگا۔ جب وہاں کی پڑھائی چھوڑ آئے ہو تو اب آگے کیا کرنا ہے برخوردار؟ فیصل شاہ نے پوچھا۔ اب لوگ ایسے ہی سوالات پوچھتے رہیں گے یا مجھے سانس لینے کی اجازت بھی ہے؟ علی نے شرارتاً اپنے والد کے سوالات کو ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں میری جان، جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، اتنی دور سے آئے ہو، اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ شبانہ بیگم نے مشورہ دیا۔ اپنے کمرے میں؟ مگر وہ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی حالت تو کسی بگڑے ہوئے مریض سے کم نہ ہوگی۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ بالکل صاف ہے، ہر مہینے میں خود اس کی صفائی کرواتی تھی۔ ارے واہ امی، ابھی کیا ہی بات ہے یار، لو یو۔ اچھا میں چلتا ہوں اپنے کمرے میں۔ علی نے محبت سے اپنی والدہ کو گلے لگایا اور ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے اپنے کمرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ہم سے ابھی جھوٹ بولا ہے، یہاں آنے کی کوئی اور وجہ ہے۔ علی کے لفظوں سے اوجھل ہونے کے بعد شبانہ بیگم اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ کوئی اور وجہ؟ کیسی وجہ؟ علی کے والد نے تعجب سے پوچھا۔ وہی تو نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، بس اللہ کرے کہ سب ٹھیک ہو۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ارے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سمجھدار ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ فیصل شاہ نے اپنے بیٹے پر بھروسہ ظاہر کیا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا سمجھدار بیٹا اپنی ساری سمجھداری محبت کے ہاتھوں گنوا آیا ہے۔ علی زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں ملازم اس کا سامان رکھ کر جا چکا تھا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سب کچھ چمچماتا، صاف ستھرا اور بالکل ویسے ہی پڑا تھا جیسے وہ پہلے دن چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے میں کسی خوشبودار ایئر فریشنر کی بینی بینی مہک اسے خوشگوار احساس دلا رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہاں بھی آؤں گا میں؟ ان 2 مہینوں میں میری زندگی کی پوری ڈائریکشن ہی بدل دی ہے تم نے عالیہ۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟
یا میں پاگل ہو گیا ہوں جو صحیح غلط اچھا برا فائدہ نقصان سوچے بنا ہی فوراً تمہارے پیچھے 7 سمندر پار یہاں تک چلا آیا؟ بس اب امید ہے کہ تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے، پھر زندگی سے مزید کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ اپنے کمرے کی ہر چیز پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ مسکرا کر خود سے سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور بیگ میں موجود کپڑے اور سامان الماری میں سیٹ کرنے لگا۔ اس غم سے فارغ ہو کر اس نے سفید پینٹ اور بلو شرٹ نکالی اور نہانے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں اپنے ملک میں پڑھائی جاری رکھے گا اور آج ہی کھانے کی میز پر گھر والوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ علی کو پاکستان آئے بھی مشکل سے 1 رات ہی گزری تھی کہ اگلے دن وہ عالیہ کی تلاش میں نکل پڑا، کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کے یوں سب کچھ چھوڑ کر آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ پہلے دن ناکامی کے بعد اس نے عالیہ کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کی تعداد بڑھا دی اور یہ تعداد وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی لوگوں کی محنت کے بعد اسے بالآخر وہ یونیورسٹی مل گئی جہاں عالیہ پڑھتی تھی۔ اتفاق سے وہ اسی شہر میں تھی جہاں علی کا گھر تھا۔ یہ جان کر علی نے بھی مسلسل کوششوں کے بعد وہیں اپنا داخلہ کروا لیا۔ اس سارے سلسلے میں 1 اور مہینہ گزر چکا تھا، لیکن اب علی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ آج اس یونیورسٹی میں علی کا پہلا دن تھا اور پہلے دن اس نے عالیہ کی چھان بین شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اسے عالیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں نمودار ہوتی نظر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی علی خوشی سے سرشار ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ یہ دیدار اس کی طویل محنت کا پھل تھا۔ 1.5-2 مہینے بعد اسے وہ نظر آئی تھی، ہلکی گلابی سادہ سی شلوار قمیض پر شال اوڑھے اور سر پر دوپٹہ ٹکائے۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے اپنے روبرو پا کر اب علی کو امید بن گئی تھی کہ اس کی کہانی اب آسان ہو گئی ہے اور وہ منزل کے قریب ہے۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ اس کے قریب پہنچ کر علی نے پہل کی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر عالیہ چونکی اور حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی لندن والا علی ہے یا اس کا کوئی اور خیال۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عالیہ اسے اس یونیورسٹی میں پا کر شدید حیران تھی۔ بس میں پاکستان آ گیا ہوں، اب یہیں رہوں گا، یہیں پڑھوں گا، علی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر جواب دیا۔ کیا واقعی؟ مگر کیوں؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے اس اچانک فیصلے کو سمجھنے سے قاصر تھی، حالانکہ اس فیصلے کی اصل وجہ وہ خود تھی۔ بس ایک وجہ تھی کہ وہاں اب دل نہیں لگ رہا تھا۔ علی نے یہ جملہ اس امید پر کہا کہ شاید زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی صحیح عالیہ اس کی محبت کا اشارہ سمجھ جائے، لیکن عالیہ کو علی کی اس بات پر شدید حیرت ہوئی۔ لندن میں زہرا نے اسے کہا تھا کہ علی زہرا سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف علی کہہ رہا تھا کہ وہاں اس کا دل نہیں لگ رہا۔ ہیلو، کہاں کھو گئی آپ؟ علی کو لگا عالیہ کسی سوچ میں پڑ گئی، اس لیے اس نے اسے دوبارہ متوجہ کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، اصل میں میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ سے پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ چونک کر خیالات سے باہر نکلی اور علی کا جواب سنے بنا تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ زہرا اور علی کے اس متضاد بیانیے نے اسے حیرت اور الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ اسی گتھی کو سلجھانے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی جو آنے والے وقت میں علی کے لیے مزید مشکل کھڑی کرنے والی تھی۔